جب سارے لوگ علماء کرام سے، اکثر لوگ مسلمان بھی ان میں ہیں کچھ، جب علماء کرام سے، حفاظ کرام سے نفرتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس جانے کو تیار نہیں، تو ایسے ماحول میں آپ نے اپنے عالم کی عزت کی ہے اور بتایا ہے کہ وہ دوسرے لوگ ہوں گے کہ جو اپنے عالموں کی وقار اور ان کی عزت کو سمجھتے نہیں ہوں گے، لیکن ہم اور ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں اور نبی کے وارثوں کی عزت کرتے ہیں اور عزت کرتے رہیں گے۔ جب ان کی عزت ہو رہی ہوگی تو ان کے والدین دیکھ رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے، اور دوسرے بھی خوش ہوتے ہوں گے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو عالم دین، حافظ قرآن بنائیں گے۔ ان کے دلوں میں بھی آتا ہوگا کہ ہم بھی اپنی اولاد کو عالم دین بنائیں گے، تاکہ جو عزت مولانا ارمان رضا کو حاصل ہو رہی ہے وہ عزت ہمارے بیٹے کو بھی حاصل ہو۔ یہی تو جذبہ چاہیے، یہی تو علماء کی عزت کرنی چاہیے، ورنہ اگر تم ان سے نفرت کرو گے اور ان کی عزت نہیں کرو گے تو لوگ سوچیں گے بھئی سب سے سوسائٹی سماج کا اگر سب سے خراب آدمی اگر کوئی ہے تو وہ عالم ہی ہے۔ ان پہ تو کلوا بھی حاکم ہے، ببوا بھی حاکم ہے، جو چاہتا وہ امام کو ڈانٹ دیتا، رگڑا کہیں کا ہو، جھگڑا کہیں کا ہو، غصہ کہیں کا ہو، اتارتا امام پہ آ کے۔ تو جب اس طریقے کی اہانت اور توہین جب عالم کی جاتی ہے نا تو دیکھنے والا بھی کہتا ہے بھئی ہم اپنے بچے کو عالم دین نہیں بنائیں گے، حافظ قرآن نہیں بنائیں گے، کیونکہ انہیں کوئی عزت ہی نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی نظر حقارت، دنیا کے لوگ انہیں نظر حقارت سے دیکھ رہے ہیں، جب انہیں کوئی اہمیت نہیں ہے اور پھر انہیں آمدنی بھی کچھ نہیں ہوتی، 8-10 ہزار میں پڑے رہتے ہیں، زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم، ایسی جب ہم اپنے علماء کی حقارت کو، علماء کو حقارت سے جب دیکھتے ہیں، جب ان کی توہین کرتے ہیں، تو لوگ اپنے بچوں کو حافظ اور علماء نہیں بناتے تو ہم پھر مجرم کہلاتے ہیں، ہم پھر مجرم کھلاتے ہیں۔ جب میدان حشر قائم ہوگا تو ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جائے گا ایک طرف کو کہ ہٹ جاؤ، کٹگرے میں کھڑے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم مجرم ہو۔ یہ کہیں گے بھئی ہم نے تو بڑی نمازیں پڑھی، مسجدیں بھر دی، جلسے ہم نے کیے، نمازیں ہم نے پڑھی، محبتیں ہم نے کی ہیں، ہم کائے کے مجرم ہیں۔ تو حکم ہوگا کہ تم دین کو گھٹانے کے مجرم ہو، گھٹانے کے مجرم ہو، دین کو گھٹانے کے مجرم ہو۔ تو دین کو گھٹانے کے مجرم نہ بنو، کیونکہ عالم دین کی توہین کی، اور جو عالم دین کی توہین کرتا ہے وہ دین کو ہی تو گھٹاتا ہے، دین کو گھٹاتا۔ آپ نے علماء سے محبت کی، اپنی بستی کے عالم سے محبت کی، بہت زوردار عالم بنے، پیچھے ابھی ان کی دستار ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، بریلی شریف سے تاج فضیلت ان کو عطا کیا گیا ہے۔ بریلی شریف مرکز سنیت جو ہے، وہاں سے ان کے سر پر دستار فضیلت کا تاج سجایا گیا۔ تو حضرات میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی نبی کا سچا وفادار بنائے۔ اور یہ پیچھے والے جو لوگ ہیں یہ ادھر ادھر نہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آگے سے لے کے پیچھے تک سب بیدار رہے تو، اور اپنی جو گفتگو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، بجائے مہربانی تم نے بڑی ہمت سے کام لیا ہے، تھوڑی دیر اور ہمت سے کام لیں، گفتگو کا آغاز کریں۔ آپ کی اجازت ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. وقال الله تعالى جل مجده الكريم في مقام آخر سبحان الله. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ساری دنیا کو نیند آ گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے. ساری دنیا کو نیند آ گئی ان کا دیوانہ بیدار ہے اور آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے. بے شک سبحان اللہ. ابھی گفتگو کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا کہ ہمارے پردھان جی نے بڑی محبتوں سے نوازا ہے اور 12 بجے کے بعد جو تقریری کام ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. 12 بجے کے بعد جگانا بھی پڑتا ہے, بٹھانا بھی پڑتا ہے اور پھر سنانا بھی پڑتا ہے. بڑی سوچ کے جملے بولنے بھی پڑتے ہیں کہ کہیں کوئی جملہ خلاف شریعت نہ ہو جائے. بڑی سوچ سمجھ کے, لیکن یہاں پہ لگ نہیں رہا کہ 12 بج رہے ہیں بلکہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی 9 بج رہے ہیں. بے شک سبحان اللہ. 12 نہیں بجے ہیں ابھی. آپ کے حوصلوں کو اللہ سلامت رکھے. بے شک. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس سے قبل کہ ہم اس طرف بڑھیں, آئیے انتہائی عقیدت و محبت اور کمال جوش و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبیٰ پیارے محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں. پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلو علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو, نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو, جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات, جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو, اور حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو, حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو, بشر کے بھیس میں لاکل بشر کی بات کرو, اور سمجھ سکے نا جو اسرار ایکم مثلی, سمجھ سکے نا جو اسرار ایکم مثلی, وہ کم نظر ہے کسی دیدور کی بات کرو, وہ کم نظر ہے کسی دیدور کی بات کرو. حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالی کلام مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اے محبوب ذرا غور کریں کس زندہ دلی کا آپ نے جو ثبوت دیا ہے, یہ ذرا ملاحظہ کریں گے. آپ جو محفل میں بیٹھے ہیں کسی ایسے ویسے
کی محفل میں نہیں بیٹھے، بے خبر کی محفل میں نہیں بیٹھے ہو، بلکہ زندہ اور جاوید اور باخبر نبی کی محفل میں آ کے بیٹھے ہو۔ حضرات اللہ پاک نے کلام مجید میں اسی طرف اشارہ فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا ہے، حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے آپ کو حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ حاضر اور ناظر ذرا ملاحظہ کریں، پھر میں ذرا اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حاضر کسے کہتے ہیں اور ناظر کسے کہتے ہیں؟ آپ نے بہت سنا ہوگا علماء کرام کی زبانی، لیکن پھر اور سن لیں، اس سے اور آپ کو ذہن نشیں ہو جائے گا، یاد ہو جائے گا۔ حاضر کہتے ہیں جو سامنے موجود ہو، حاضر کہتے ہیں جو سامنے موجود ہو، اور ناظر کہتے ہیں جو دیکھ رہا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت یہ کوئی آج کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ 1400 سال پرانا عقیدہ ہے۔ ہم جو نبی کو حاضر اور ناظر مانتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو عقیدہ ہے یہ قرآن کا عقیدہ ہے، اور قرآن نے فرما دیا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے حاضر بھی بنا دیا ہے اور ناظر بھی بنا دیا ہے، یعنی آپ تمام دنیا کے لوگوں کے دلوں میں موجود بھی ہو اور تمام لوگوں کو دیکھ۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو دیکھ بھی رہے ہو اور موجود بھی ہو۔ بے شک فرمایا گیا ان روح النبی موجود فی کل بیوت اہل الاسلام۔ زور سے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم کی روح تمام مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، تمام لوگوں کے گھروں میں، تمام لوگوں کے دلوں میں آقا کریم کی عظمت ہے۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی کو حاضر بنا کے بھیجا ہے، ناظر بنا کے بھیجا ہے، وہ موجود بھی ہیں اور وہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کی بات سن لو، یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کون ہے؟ حضرات محترم، یہ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مدقق بھی ہیں۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں جاگتے ہوئے 35 مرتبہ سے زیادہ زیارت فرمائی، نبی اکرم کی 35 مرتبہ سے زیادہ جاگتے ہوئے بیداری میں ہمارے نبی کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہوگے حاضر ہیں تو ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ حضرات محترم، دکھائی ہر ایک کو نہیں دیتے، جن کی نظروں میں کمال ہوتا ہے، جن کی نظروں میں طاقت ہوتی ہے، وہی ہمارے نبی کو دیکھتے ہیں۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں، اس زمانے سے آج تک، اور جب تک مسلمان کامل موجود رہیں گے نبی اکرم کو دیکھتے رہیں گے۔ ارے ہم تو دن میں سورج کو بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں، ہم دن میں سورج کو بھی نہیں دیکھ پاتے ہیں،
दोपहर के मौके पर सूरज की तरफ को अगर नजर करते हैं तो हमारी नजर काम करना छोड़ देती है, चुंधिया जाती है, सूरज को देख नहीं पाते। हजरत मोहतरम सूरज को जब देख नहीं पाते तो हम नबी को भी देख नहीं पा रहे। क्यों? हजरत हमारी नजर में वो पावर नहीं है, हमारी आंखों में वो ताकत नहीं है। जिनके पास चश्मे होते हैं अच्छे तरीके के, वो सूरज को भी दोपहरी में देख लेते हैं। हमारी नजर में चश्मे नहीं, हमारी नजर में वो ताकत नहीं कि हम नबी अकरम को देख ले। लेकिन जिनकी नजरों में ताकत होती है वो नबी अकरम को देखते हैं। बड़े अच्छे समझदार लोग आप मेरे सामने बैठे हो, बड़े बाअदब हो, उलमाए किराम से मोहब्बत करने वाले हो, बरेली के आला हजरत से मोहब्बत करने वाले हो, उनकी आल से उनकी औलाद से मोहब्बत करने वाले हो। वो आल आएगी अभी देखना, देखते ही रह जाओगे। ऐसा चेहरा है नूरानी। हजरत मोहतरम जब देखोगे तो यही तो फरमाया हमारे बुजुर्गों ने कि पीर वो होता है जिसकी सूरत देखो तो अल्लाह। बेशक बहुत खूब। जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए वो पीर होता है। हजरत अब जरा मुलाजा करें, हम देख नहीं पाते लेकिन जिनकी नजरें वाकई होती हैं वो देखते हैं, वो देखते हैं। वो कैसे देखते हैं? इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने 35 मरतबा से ज्यादा देखा है। अब जरा वो उसकी बात में आपके सामने रख दूं, किसी की बात ना रखे। जो देवबंदियों का पेशवा है, देवबंदियत फैलाने में जिसका बड़ा अहम किरदार रहा है, बड़ा रोल रहा है, हजरत वो कौन है? उसका नाम अशरफ अली थानवी है। वो कहता है कि ये जलालुद्दीन सुयूती ने 35 मरतबा से ज्यादा हमारे नबी को देखा है। अब जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सवाल ये है, इमाम जलालुद्दीन ने हमारे नबी को देखा है तो इमाम जलालुद्दीन सुयूती मिस्र में रहने वाले हैं, मिस्र में रहते हैं, मिस्र के रहने वाले। हमारे नबी मदीने में, जलालुद्दीन मिस्र में, हमारे नबी मदीने में, बड़ा फासला है। लेकिन कहता है कि जलालुद्दीन ने 35 मरतबा से ज्यादा हमारे नबी को देखा है। तो अब जरा बात ये है, सवाल ये है, क्या नबी मदीने से मिस्र तशरीफ लेके गए थे? हजरत मोहतरम ये कहता है कि अशरफ अली थानवी 35 मरतबा जियारत की है। अब देखना ये हमारे नबी मिस्र तशरीफ लेके गए थे या फिर इमाम जलालुद्दीन सुयूती की नजरों ने जमीन के पर्दों को चाक करके गुंबद खजरा में आराम फरमाते हुए नबी से बातें की हैं। हजरत मोहतरम अब जो भी अकीदा रखो और मुहद्दिस फरमाते हैं, इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं कि मैंने आका करीम से हदीसों पे तबसरा किया कि या रसूल अल्लाह ये बताइए क्या ये हदीस आपने फरमाई है? कि हाँ मैंने फरमाई है। हमारे नबी कहते हैं मैंने कही है, ये बात मेरी है। और दूसरी तरफ से जवाब आया कि या रसूल अल्लाह ये हदीस आपकी है, आपने फरमाया हाँ ये हदीस मेरी है। ये हदीस कई हदीसों पर तबसरा हुआ, आका करीम ने फरमाया हाँ ये हदीस मेरी है, हाँ ये हदीस मेरी है। बात बातों के बारे में फरमाया कि ये हदीस मेरी नहीं है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने उन हदीसों को कट कर दिया और हजरत मोहतरम वही किताब में लिखा जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया हाँ ये बात मेरी है। अब कहना ये चाहूंगा अपने जिंदा नबी की महफिल में आकर बैठने वालों बड़ा गौर करना। ये अकीदा बताता है हम जो कहते हैं हमारे नबी जिंदा है, हम जो कहते हैं हमारे नबी हमें देख रहे हैं, ये आज के उलमा ने नहीं कहा है, ये आज से 100-200 साल के पहले के उलमा ने नहीं कहा, बल्कि हमारे कई सौ साल पहले यहाँ तक ये 5वीं या 6ठी सदी के मुजद्दिद है, ये फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम
اکرم کی زیارت کی ہے. اب نبی خود آئے یا انہوں نے دیکھ لیا, ان کی نظروں میں کمال ہوا. ذرا غور کرنا, جو بھی بات ہو اس سے عقیدہ ہم اہل سنت کا ثابت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, مدنی کی آمد, مکی کی آمد, یاسی کی آمد, طٰہٰ کی آمد, بشیر کی آمد, نذیر کی آمد. ذرا زور سے بولو, ذرا پیار سے بولو, ذرا جھوم کے بولو, ذرا زور سے بولو, سب مل کر بولو, ذرا زور سے بولو. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 لبیک. جب تک سب ہاتھ نہیں اٹھاؤں کہتے رہوں گا میں بھی. لبیک 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 لبیک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اللہ حضرت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اتنا زوردار نعرہ لگایا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک تمام لوگوں کو بیدار کر دیا. تمام یہ نعرے لگانا بھی آقا کے غلاموں کی سنت ہے. یہ آج کا کام نہیں ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ہمارے نبی کے صحابہ کرام جب جنگ لڑتے تھے تو جنگ میں مسلمانوں کا جذبہ بڑھانے کے لیے اور جوش پیدا کرنے کے لیے وہ نعرے لگاتے تھے. مسلک اعلی حضرت. ماشاءاللہ. تو نعرے لگانا بھی نبی کے غلاموں کی سنت ہے. آپ کی توجہ ہے میری طرف, میں کیا کہہ رہا ہوں. امام جلال الدین سیوطی نے ہمارے نبی سے ملاقات کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی آئے یا ان کی نظروں سے تمام پردے اٹھا لیے گئے اور انہوں نے مدینہ منورہ میں آقا سے ملاقات کی. آواز ادھر سے آئی, آواز ادھر سے آئی, آواز ادھر سے گئی, آواز ادھر سے آئی. اب جو بھی عقیدہ ہو, اگر یہ مانتے ہو کہ ہمارے نبی مصر گئے تھے, تب بھی ہمارا عقیدہ اہل سنت کا ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں ہمارے نبی کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ نبی جب چاہے جہاں چاہے وہ تصرف کر سکتے ہیں اور آ جا سکتے ہیں. نبی اکرم کو کوئی روک نہیں ہے. اور اگر یہ مانو کہ ان کی نظروں نے تمام حجابات ان کی نظروں سے اٹھ گئے, پھر بھی ہمارا عقیدہ ثابت کہ جب ایک امتی کی نظر میں یہ کمال ہے کہ وہ مصر میں ہو کے مدینے میں آقا کریم کو دیکھ رہا ہے, تو پھر امتی میں تو پھر نبی میں کتنا کمال ہوگا کہ وہ نبی مدینے میں رہ کر ہم جنک پور کے غلاموں کو, وہ نبی مدینے میں رہ کر ہم چنک پور کے غلاموں کو دیکھ رہا ہے. وہ نبی آئے ہیں. کسی شاعر نے کہا ہوا کا موسم بتا رہا ہے, وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. ہوا کا موسم بتا رہا ہے, وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. ہوا کا موسم بتا رہا ہے, وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف سبحان اللہ یا رسول اللہ. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. اب حضرات محترم, اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں چلو اور عرض کرو آقا یہ بتائیے نبی کی حیات پہ کوئی ہمیں دلیل دیجئے. حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے, میرے چشم عالم
سے چھپ جانے والے نبی اکرم ہم کو دکھائی نہیں دیتے، ہمارے پاس وہ چشمہ نہیں، ہمارے پاس وہ طاقت نہیں، وہ آنکھوں میں پاور نہیں کہ ہم نبی اکرم کو دیکھ لیں۔ اے لوگوں، جن لوگوں کے پاس، جن لوگوں کی آنکھوں میں وہ چشمے ہوتے ہیں، وہ پاور ہوتی ہے، وہ نبی اکرم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت علاء الدین صابر کلیری ہر وقت آقا کریم کو دیکھا ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی، آپ کی نظروں میں وہ کمال ہے کہ آقا کریم کو دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت ان کی نظروں میں آقا کریم بسے رہتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند وہ ہر وقت ہمارے آقا کی یاد میں کھوئے رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں۔ حضرات محترم، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، اور ہم سب غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ مدینے میں رہ کر ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کون ہے جو میری محفل میں ادب اور احترام کے ساتھ میں بیٹھا ہے، اور کون ہے جو ادھر ادھر تفریح کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ کیا کوئی اختلاف ہو گیا؟ بٹن دبا دیے اس کو بھی۔ جلد سے جلد یہاں پہ آ کے بیٹھیے، تمام حضرات یہاں پہ آ کے بیٹھیں۔ حضرات، یہ شیطان جو ہوتا ہے نا، یہ مسلمانوں میں اتفاق اور مسلمانوں کو جمع ہونے ہی نہیں دیتا۔ یہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی فراق میں ہر وقت لگا رہتا ہے، ہر وقت چاہتا ہے کہ نبی کے ذکر میں لوگ جو آگے بیٹھ گئے انہیں کس طریقے سے اٹھاؤں، کس طریقے سے ورغلاؤں، کیا کون سا طریقہ اپناؤں، کیا حربہ لاؤں کہ جس سے یہ منتشر ہوں۔ یہ قوم جو ایک ہو گئی ہے، نبی کے نام پہ اکٹھا ہو گئی ہے، ان کو کیسے بکھیروں؟ تو کوئی نہ کوئی حربہ دیکھو، ایک حربہ اس نے یہ چلایا، اور ہمارے بھائی بھی، ہمارے دوست بھی یہاں سے اٹھ کے اور چلے گئے۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ ہوش کرو اور غور کرو۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہ جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرا کرو تو وہاں پر کچھ چن لیا کرو۔ میری طرف توجہ رکھیں، ان کو، ان کے جھگڑے کو دیکھیں، نپٹائیں اختلاف کو ان کے، اور جلد سے جلد غلاموں ادھر آ کے بیٹھو، ادھر آؤ، محفل میں آ کے بیٹھو۔ دیکھو تمہارے آقا کریم کی نعت ہو رہی ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے، اور نبی کی زندگی پہ بات ہو رہی ہے، حیات نبی کی بات ہو رہی ہے۔ نبی زندہ ہے، کس طریقے سے زندہ ہے؟ حضرات محترم، ہر قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی میں نے تلاوت کی کہ ہمارے اللہ نے، قدرت والے اللہ نے اپنے نبی کو، ہمارے تمہارے نبی کو، ہمارے تمہارے نبی کو حاضر اور ناظر بنا کے بھیجا ہے، حیات ابدی دے کر بھیجا ہے۔ حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ طاقت سے اپنے غلاموں کو نوازتے رہتے ہیں، اپنے غلاموں کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ حضرات، اگر ہمارے نبی اپنے غلاموں کو عطا نہ کریں تو غلام کا جینا دشوار ہو جائے، غلام پھر سانس لینا اس کا دوبر ہو جائے۔ اللہ پاک نے ایک جگہ کلام مجید میں ارشاد فرمایا، لو نبی کی زندگی پہ سب سے بڑی دلیل سنو، اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جو عام بندہ
بندے کے بھی سمجھ میں آئے گی، پڑھا لکھا ہو یا نہ پڑھا لکھا ہو، ہر اعتبار سے اس کے سمجھ میں آئے گی کہ یہ نبی کیسے نبی ہے، کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا کمالات عطا فرمائے ہیں۔ ذرا غور کرنا لوگوں، ہمارے نبی زندہ ہیں، کس طریقے سے زندہ ہیں۔ آؤ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، حضرات ذرا غور کرنا، پوری توجہ میری طرف رکھنا۔ جن کے نام پر آپ نے اتنا بڑا چراغاں کیا، ان کے نام پہ آپ نے اپنی نیند کو قربان کیا، اپنے گھر کو چھوڑ کر نبی کی محفل میں آ کے بیٹھے ہو۔ دیکھو تو صحیح اس نبی کی شان کیا ہے، دیکھو تو صحیح اس نبی کی کیا کیا پاور ہے، کیا کیا طاقتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے تمہارے نبی کو عطا کر کے بھیجی ہے۔ حضرات قرآن کا اعلان ہے، فرماتا ہے قرآن وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ حضرات اللہ فرماتا ہے کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کتنی بستیوں کو ہم نے اجاڑ دیا، کتنی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، تاراج کر دیا۔ حضرات محترم، قوم نوح مٹ گئی، قوم نوح مٹ گئی، قوم سمود مٹ گئی، قوم عاد کا صفحہ ہستی سے نام مٹا دیا گیا۔ کیوں برباد ہوئی تھی یہ قومیں، کیوں مٹائی گئی تھی یہ قومیں، کیوں عذاب آیا تھا ان پر، ذرا غور کرو۔ قرآن فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ۔ حضرات محترم، قوم سمود کو سرکشی کے بدلے میں ہلاک کر دیا گیا۔ وہ قوم نافرمان تھی، اس لیے ہلاک کر دی گئی، مٹا دی گئی قوم نوح، کیونکہ وہ اللہ کے نبی سے بغض اور عداوت رکھنے والی تھی، نافرمان تھی قوم نوح، قوم نوح نافرمان تھی، ہلاک کر دی گئی۔ قوم